بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظوں کے بحروف۔ اس سلسلے میں نباتات کی ڈکشنری کے عنوان سے سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ابتداء ہم نے مادہ نون باتا کی ذریت کے عنوان سے نبات کی ذریت یعنی اس کی عجمی شکلوں پر گفتگو کی تھی۔ اب آگے ہمارا مادہ آ رہا ہے شین جیم رے شجر۔ اس مادے کے سے بننے والے الفاظ میں جھاڑ کا لفظ آ رہا ہے۔ جھاڑ کا لفظ کس طرح بنا؟ شین شجر کا حذف ہو گیا، شجر کا شین حذف ہو گیا۔ شین حذف ہونے سے پہلے جیم را باقی رہ گیا۔ اب جیم را کے درمیان میں الف کا اضافہ کیا تو جھاڑ کا لفظ بن گیا۔ اب اس جھاڑ کے آگے یا نسبتی لگانے سے جھاڑی کا تلفظ مارچی وجود میں آیا۔ اب اس شجر کے جیم کو حذف کیا، شین کو حذف کیا، اسی طرح جر جو ہے باقی رہ گیا۔ اب جر کے آگے، یہ جر کا صوتیہ جو ہے، اس کے آگے ہم یا نسبتی جری کا اضافہ کر دیں گے تو یہ جری کا تلفظ انگریزی میں جا کر کے ٹری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہ ٹری جو ہے، اس کا ایک ماخذ سور ہے اور دوسرا ماخذ زروق ہے۔ اب اگلا ہمارا ضمنی عنوان ہے سبزیاں۔ سبزیوں کے اسماء جو ہیں، ان میں سے چند ایک سبزیوں کے عربی ماخذ کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ صرف پہلے سبزہ کا لفظ لیتے ہیں۔ سبزہ کا لفظ، اس کا عربی ماخذ ہے سبت، سین زبر سا با زبر پایا، سبت۔ سبت نہیں ہے، سبت کا معنی ہوتا ہے نواسا، اس سے سپوت کا لفظ بنا تھا، یہ ذکر کر چکے ہم۔ اب اس سبت کے آگے ہا کا صرف اللہ کا لگا دیں، سبتہ۔ یہ سبتہ جو ہے، یہ سین اسی طرح، با اسی طرح، صرف یہ تو جو ہے یہ زا میں بدلا ہے، باقی حروف وہی رہے۔ تو اس تبدیلی سے سبزہ کا لفظ مارچی وجود میں آیا۔ اب وہی یا نسبتی جو ہے، وہ اگر سبت کے آگے لگا دی جائے یا نسبتی، تو سبتی کا تلفظ بنتا ہے، اور سبتی کے حروف اپنے مقابل کے حروف سے بدل کر کے اردو میں سبزی کی صورت اختیار کر کے ہے۔ اب سبز رنگ کے لیے بھی یہی سبت ماخذ ہے۔ اب سبزی کے لیے پنجابی میں وکھر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ وکھر کی اصل جو ہے وہ بقرہ، مادہ ہے با قاف لام۔ یہ با جو ہے حروف شفوی میں سے ہے، یہ واو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کاف جو ہے یہ کاف میں تبدیل ہو کر آگے ہے کا اضافہ ہوا تو یہ ہندی حرف کھ بن گیا،
لام جو ہے لام نون را کا ایک ہی مخرج ہے، ایک دوسرے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لام رے میں تبدیل ہوا، اس طرح وکھر کا لفظ تشکیل پا گیا۔ اب ککڑی، کچرا، کچری، کھکھڑی پنجابی میں خربوزے کو کہتے ہیں، اور کچرا جو ہے یہ کچے خربوزے کو کچڑی اس کی تانیث ہو گئی، ککڑی تار کے لیے یا اس طرح کی جو ہے اس کا ماخذ ہے کساء۔ اب اس کا مادہ ہے قاف فا فا، کساء کا مادہ قاف صا فا، ایک قسم کی لمبی اور سبز ترکاری، اس سے یہ الفاظ بنے ہیں۔ اب شربت کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے۔ اب اس شربت سے سرپ بھی بنا انگریزی سے کا، مگر ابھی ہمارے دوسرے الفاظ موضوع نہیں ہیں، دوسرے اس کی ضروریت وہ موضوع نہیں ہے، صرف سبزیات نباتات کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ شربت کے آگے یا نسبتی لگا دیں تو شربتی بن جاتا ہے۔ اب اسی شرب کو یا شربت کو شربوز کے وزن پر لے جائیں تو تربوز کا لفظ بنا اس وزن پر آ کر کے، شربوتا کے وزن پر تربوزہ، خربوزہ، خربوزہ بنا۔ اب اس مادہ کا بات آ کاٹ دیں، باقی شر رہ جاتا ہے، اس شر سے تر کا لفظ بنا۔ اس کے بعد اگلا ضمنی عنوان ہے مسالہ جات۔ مسالہ جات میں مرچ جو ہے بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے، یہ فلفل کے بدلنے سے بنی ہے۔ فلفل کا مادہ ہوگا فا لام فا لام، اس کا پہلا لام جو ہے، یہ والا لام جو ہے، یہ حذف ہونے سے ففل رہ گیا، جو اپنے متبادل حروف سے بدل کر کے انگریزی میں جا کر کے پیپر کا تلفظ اختیار کر گیا ہے۔ مرچ کڑوی ہوتی ہے، اب اس کے کڑوی وصف کی وجہ سے عربی کے لفظ مرہ کو اس کا ماخذ بنایا گیا ہے۔ اب مرت، مر تو اسی رہا، اردو میں مر ہی رہا، اور تا جو ہے چی میں تبدیل گئی، مرت مرچ کی شکل اختیار کر گیا۔ عقدہ کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے گرہ، گانٹھ۔ اب گانٹھ جو ہے وہ بھی اسی سے بنی ہے، کس طرح بنی ہے؟ یہ مادہ عین قاف دال کا عین جو ہے یہ حذف ہو گیا، باقی قاف دال رہ گیا۔ یہ قاف دال کے اندر نون کا اضافہ کریں گا تو کمت، آگے الف کا اضافہ کریں گے تو کندہ، یہ کندہ جو ہے پنجابی میں گنڈا کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ کاند کے وزن پر لے آئیں اس کو تو گانٹھ بن جائے گا۔ گنڈا کی الف کو یہ میں تبدیل کر دیں تو گنڈی بن جاتا ہے۔ انگریزی کا ناٹ کا لفظ جو ہے KNOT، ناٹ جو ہے وہ بھی اسی سے بنا ہے، وہ بھی عقدہ سے بنا ہے۔ آگے تھوم کا لفظ پنجابی میں ہم استعمال کرتے ہیں لہسن کے لیے، اس کا ماخذ ہے سوم، سوم کا مادہ سا واو میم، تو سوم جو ہے پنجابی میں آ کر کے تھوم بنا، اور فارسی میں جا کر کے سوما کے وزن پر توما بنا۔ اب چنے کے لیے غروم کا لفظ عربی میں آتا ہے، یہ چنے کا پنجابی تلفظ جو ہے وہ چھولا ہے، غروم کا میم حذف ہونے سے اور راہ جو ہے غولہ، اگر اس سے وزن کریں تو چھولا بن جاتا ہے۔ ہاں، انگریزی والوں نے تقریباً اسی تلفظ کو اپنایا ہے، غین کو صرف جی میں تبدیل کر کے گروم کا لفظ بنا لیا انہوں نے۔
اب یہ گرام کا جو لفظ ہے یہ چھوٹے سارے وزن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو تقریباً چنے کے ایک دانے کے برابر ہوتا ہے. آگے دیکھیں روز کا وزن کے لیے اردو میں رتی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو 4 چاول کے وزن کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی عربی ماخذ اور روز کو ماخذ بنایا گیا ہے. چاول کے لیے رے کاٹ دیں تو وہ زن کو چاول کے وزن پر لے آئیں. پھر یہی زن جو ہے یہ چول پنجابی میں بن گیا. ہاں رائس جو ہے یہ عربی کے بہت قریب ہے، روز کے قریب. یہ روز اور رائس بہت قریب کی آوازیں ہیں اور معنی بھی ایک ہے. اب آگے کتن کا بھی دیکھیں. انگریزی والوں نے کتن کو کاٹن میں تبدیل کر دیا اور یہ عربی کے بہت قریب ہے. صرف توا جو ہے توا کو ٹی میں بدلا ہے، باقی سوت کی بھی یہی اصل ہے. قط جو ہے یہ کود کے وزن پر جا کر کے سوت بنا ہے. اب قطان اور کاٹن اور کتن بڑے قریب سوت. اب دیکھیں ثمر کا سا میم را جو ہے یہ اس کا مادہ ہے. اس کا ایک معنی ہے خاندان. آج ثمر پنجابی کا ٹبر اسی سے بنا ہے اور فارسی کا تبار ثمار اس وزن پر جا کر کے تبار بنا. آگے ثمرت کا سا حذف ہونے سے باقی مرت رہ گیا. میم فے میں تبدیل ہو گیا اور آر جو ہے یہ را کی بدلی ہوئی شکل ہے. تا جو ہے یہ ٹی میں تبدیل ہوا، فروٹ بن گیا انگریزی میں. ثمر جو ہے اس کا سا حذف ہونے سے مر رہ گیا. یہ مر جو ہے یہ پھل بن گیا اور مار کے وزن پر جا کر فارسی کا بار بن گیا. ثمر اردو میں بور بن گیا، پنجابی میں بھی بور بن گیا، مور. اور یہ مرن اس سے ہندی کا پولن اور انگریزی کا بھی پولن. ہندی اور انگریزی دونوں کا تلفظ بہت قریب ہے. اب برگ و بار کا اگلا عنوان ہے چھوٹا. ورق پتے کو کہتے ہیں. ورقہ پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں برق واو با میں بدل کر کے اور قاف جو ہے گاف میں تب بدل گیا تو برق کا لفظ بن گیا. اب شگوفہ کامپل کو کہتے ہیں شگوفہ. تو یہ سقبن سے بنا ہے. سقب کا معنی ہے سوراخ کرنا یا چھیدنا. شگوفتن یا شکافتن اسی سے بنا ہے. شگوفہ کی سقب اصل ہوئے. سوک کا معنی ہے تنا، سین واو قاف. اور سوک واو جو ہے الف میں بدلا، قاف جو خاف میں بنا، ساق یہ خے میں بنا. ٹانگ بھی اسی سے بنا مگر ابھی وہ ہمارے موضوع کے مطابق نہیں ہے. وہ صدر و مساظر میں انشاءاللہ باقی جو اس کی ضروریت ہے اس کا تذکرہ ہوگا. بنا سے فارسی کا بن. جڑ کے لیے بیخ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے دو ماخذ بنک اور بنچ. اب ٹانی، ٹہنا، ٹان پنجابی میں ڈال، ڈالی، ان کا ماخذ ہے دان اور دانیہ. دانیہ کا مادہ ہے ان کا دال نون واو، معنی ہے جھکنے والی، لٹکنے والی. اب بھوسے کے لیے موس کا ماخذ ہے. موس، بھوسا، بھس، پھونس، پھک اور بھو وغیرہ اس سے بنے ہیں. اور چاف کا لفظ جو ہے، تاف کا لفظ جو ہے، اس کا اصف کا اور تاحف کا معنی بھی بھوسا ہے. اس سے انگریزی کا لفظ چاف بنا ہے. اس سے
انگریزی کا لفظ چاف بنا ہے. اب جڑی بوٹیوں میں ایک جائفل کا پھول ہے جس کا ماخذ ہے جوزن. جوزن بگڑ کر کے جوتری، پنجابی کا جودری بنا. اور کم یہ کھمبی کے لیے آتا ہے اور کھمبی کا ماخذ کم ای ہے. حمزہ کو یہ دیں تو یہ یا میں تبدیل ہو جاتی. چائے کا ماخذ شائی. اور کرش عمدہ قسم کی گھاس کو عربی میں کرش کہتے ہیں اور اس کا ہندی تلفظ ہے قرش اور انگریزی تلفظ ہے اس کا گروس. چارہ اور چری بھی اسی سے بنتے نظر آئے مگر ان کا ایک ماخذ زرع زا را عین بھی ہے، زراعت کا لفظ اسی سے. اب تمرن ہند یہ املی کے لیے، کھٹی چیز املی کے لیے ہے اور اس کا میں تمر کا مادہ ہے تا میم را اور ہند کا ہا نون دال. انگریزی اس کا بدل ہے ٹیمرنٹ اور اردو ہے تمر ہندی. فارسی میں بھی تمر ہندی. التین بگڑ کر کے انجیر بنا. الف لام جو ہے یہ الف نون میں تبدیل ہو گیا، تین جو ہے جیر میں تبدیل ہوا. اس طرح انجیر کی تشکیل ہوئی. اب زنجبیل سنڈ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اب بیل کا لائق کا حذف ہونے سے باقی زنج رہ گیا. یہی زنج جو ہے یہ سنڈ میں تبدیل ہوا. اب زنجبیل کا بی جو ہے یہ حذف ہونے سے زنجیل رہ گیا. زنجیر جو ہے انگریزی میں جا کر جنجر کے لفظ میں تبدیل ہو گیا. اب پھولوں میں گلاب، سارے پھولوں کا بادشاہ، اس کو فارسی میں گل کہتے ہیں، فارسی میں گل کہتے ہیں اور اس کا اصل مادہ جیم لام دام ہے اور لفظ ہے جلا. چنبیلی کے پھول کے لیے بھی جلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہی جلا جو ہے فارسی میں گل کی شکل اختیار کر گیا. اب کلی کے لیے زہرا کا لفظ آتا ہے اور اس کا زا کاف میں تبدیل ہوا، را لام میں تبدیل ہوا اور الف جو یہ میں تبدیل ہوا تو یہ کلی کی صورت اختیار کر گیا. آج کی اس نشست میں ہم نے نباتات کے ناموں کے متعلق تھوڑی سی معمولی سی گفتگو عرض کی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلا موضوع جو ہے اس پر خلاصہ کے طور پر اب بات کی جائے گی انشاءاللہ. اللہ